2026 نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اکثر لوگوں نے اپنے ریزولوشنز، عزائم اور اس سال کون کون سے گولز اچیو کرنے ہیں اسے پہلے ہی نوٹ کر لیا ہوگا۔ تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے گولز، عزائم اور ریزولوشنز طے کریں گے جس میں آخرت ہماری پرائیورٹی ترجیح ہوگی، لیکن ہم دنیا کو بھی پس پشت نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کی یکجائی چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آخرت ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے اور دنیا کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو لوگ آخرت کو اپنی پرائیورٹی رکھتے ہیں انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے، اور وہ لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں انہیں دنیا بھی صحیح سے نہیں ملتی اور آخرت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ریزولوشن سیٹ کریں گے جس میں آخرت ہماری پرائیورٹی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو پاز کریں اور باقاعدہ نیت کریں کہ اس میں جو ہم 5 چیزیں سنیں گے اسے اس سال صرف جنوری میں نہیں بلکہ دسمبر تک فالو کرنا ہے، اور کاپی قلم کے ساتھ بیٹھیں اور ان 5 چیزوں کو نوٹ کریں۔ لہٰذا آئیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایز یوتھ اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے بڑا چیلنج اس زمانے میں ہم جو فیس کر رہے ہیں، جو ہماری صلاحیتوں کو جلا کر خاک کر رہا ہے اور ہمیں کوئی بھی بڑی چیز اچیو کرنے سے روک رہا ہے، وہ یہ کہ ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں، ہماری تنہائیاں اور ہماری خلوتیں داغدار ہو چکی ہیں۔ تو اس سال ہمارا ریزولوشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھنا ہے، انہیں ایز اے مینٹر تسلیم کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جیسا پریشر اور جیسا جبر تھا کہ وہ بے حیائی کی طرف آ جائیں، اڈلٹری کو قبول کر لیں، ویسا پریشر اس زمانے میں ہم پر نہیں ہے۔ باوجود یہ کہ بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام آج بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو اس جبر و اکراہ میں، اس زبردستی کے ماحول میں خود کو پاک رکھا اور خود کی چیسٹٹی کی حفاظت کی، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سال کا ریزولوشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ایز اے رول ماڈل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، سورہ یوسف کی کثرت سے تلاوت کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیلنج کو کس طرح فیس کیا۔ تو فرسٹ ریزولوشن ایز یوتھ فار اس بینگ مسلم از to see Yusuf علیہ السلام as a role model. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ دوسرا ریزولوشن ہے ڈیجیٹل فاسٹنگ، یعنی اسکرین کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ ایک ایوریج انڈین اپنی اسکرین پر 7 گھنٹے کا وقت گزارتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ان 7 گھنٹوں میں انسان کیا کچھ نہیں اچیو کر سکتا۔ وہ زبان سیکھ سکتا ہے، وہ اپنی شخصیت کی کمیوں کو دور کر سکتا ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ آسمان سے ستارے توڑ کر لا سکتا ہے۔ تو اس سال ہمیں اپنے اسکرین ایڈکشن کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن ہم سب اسکرین ایڈکشن کا شکار ہیں۔ ہم 5-6 گھنٹہ جو ہماری پروڈکٹیوٹی کا ہو سکتا تھا، جس میں ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے تھے، وہ ہم اس اسکرین کو بغیر کسی ریٹرن کے، بغیر کسی فائدے کے دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کچھ بامعنی، کچھ پروڈکٹیو کریں، اپنی شخصیت کو سنواریں، تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ ڈیجیٹل فاسٹنگ کریں، یعنی اسکرین کا روزہ رکھیں، کبھی بھی فون بغیر مقصد کے نہ کھولیں، اور اگر آپ کا کام فون پر نہیں ہے تو آپ کی اسکرین ٹائم 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اسکرین ایڈکشن دوسرے بہت سے ایڈکشنز کا پیش خیمہ اور پہلا اسٹیپ بنتا ہے۔ اگر آپ اسکرین ایڈکشن کو ختم کر دیں گے تو آپ کی نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ بہت کچھ بامعنی اور پروڈکٹیو اچیو کرنے کے لائق ہو سکیں گے۔ تیسرا ریزولوشن، تیسرا عزم، ہو سکتا ہے وہ اس سال اچیو نہ ہو، لیکن کم سے کم ہمارے ذہن کے کسی خانے میں اسے موجود رہنا چاہیے۔ وہ ہے اپنا لائف ویژن تلاش کرنا، کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جو کچھ ماحول ہمیں ملا ہے، جو کچھ نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اس میں ہم کیا آئندہ کرنے والے ہیں۔ کیا ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو صرف قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہوگا،
یا ہم نے اپنے لیے، اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ ایسا کیا ہوگا جو ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ اور ریوارڈ کا ذریعہ بن سکے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ماحول اور اپنی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے لیے ایک لائف ویژن تلاش کرنا ہے، ایک ایسا مقصد حیات تلاش کرنا ہے جو ہمیں ہر روز موٹیویٹ کرے، جو ہمیں ہر روز کام کرنے پر مجبور کرے، جو ہمیں ہمیشہ تازہ رکھے۔ وہ گولز یا وہ لائف ویژن ہمیں نہیں اختیار کرنا ہے جو دوسرے لوگ ہم پر تھوپتے ہیں یا جو ہماری شخصیت سے میل نہیں کھاتا ہے۔ ہمیں اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کی شخصیت کا تجزیہ کرنا ہوگا، اور اللہ نے میرے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے وہ کون سی کمی ہے، وہ کون سی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا ہے، وہ اس مقصد کو اور اس گول کو تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ اس سال نہ بھی کر پائے تو کم سے کم ہمارے ذہن کے کسی خانے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ ایک چیز کیا ہے۔ اس کے لیے تنہائی میں خود سے مکالمہ کرنا، خود کی صلاحیتوں کو ایسس کرنا، اور یہ دیکھنا کہ میں کس ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے، جسے ہمیں اس سال کسی نہ کسی صورت اچیو کرنا ہوگا، وہ یہ کہ ہم اپنے لیے ایک مینٹر تلاش کریں، ایک ایسا مینٹر جو خیر خواہ ہو، جو ہماری بھلائی چاہتا ہو، جو خود بھی راہ حق پر قائم ہو۔ مینٹر کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن نے اس بارے میں بہت ہی اچھے سے رہنمائی کر دی ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو اپنا مفاد نہیں چاہتے ہیں، جو اپنی کسی ضرورت کی تکمیل تم سے نہیں کروانا چاہتے، وہ بے نیاز لوگ ہوتے ہیں، اور وہم مہتدون، اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کسی شخص کو ہمیں تلاش کرنا ہے جو ہماری اس جرنی میں ہمارا ساتھ دے سکے، حالات سے واقف ہو، ہمارا خیر خواہ ہو، خود بھی صحیح راستے پر قائم ہو، اور اسی طرح اسے لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز کا علم ہو، نفسیات کو سمجھتا ہو، کس جگہ پر کون سی چیز کتنی کرنی ہے وہ اس کا بھی واقف کار ہو۔ ہم اگر ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری فزیکلی، مینٹلی اور اسپرچولی رہنمائی کر سکے، تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ بغیر مینٹر کے اس زندگی کو طے کرنا ایک خطرے سے بھری ہوئی چیز ہے، لہٰذا ہمارا کوئی ایک ایسا مشفق رہنما اور مینٹر ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ کر سکے۔ ایسا ویل راؤنڈڈ مینٹر تلاش کرنا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ بہت ہی ریئرلی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن تب تک ہمیں ان شخصیات کو، ان پرسنالٹیز کی بایوگرافیز کو پڑھنا ہوگا جو ویل راؤنڈڈ تھیں، یا جن سے ہم اپنی زندگی کے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی آتی ہے۔ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے قائد، ایز اے مینٹر، ان کی سیرت کو پڑھیں، صرف واقعات کے علم کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہم کس طرح اس لائف کے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کی بایوگرافی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس سال سیرت کو بھی اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں، اور اپنے لیے ایک زندہ مینٹر کی بھی تلاش جاری رکھیں۔ پانچویں ہیبٹ جو اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، بلکہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ ہو سکتا ہے جاب کر رہے ہوں، آپ کو اس سال روزانہ مطالعے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ ریڈرز آر لیڈرز، اور اس دنیا میں اس امت کا مقام لیڈری کا ہی، قیادت کا ہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیادت کے منصب تک پہنچیں اور ہم اس لیول پہ پہنچیں جہاں سے لوگ ہمیں آئیڈیل کے طور پر دیکھنا شروع کریں، تو ہم میں سے ہر فرد کو، ہر انڈیویجول کو اس سال یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، اور پڑھنے کی عادت کو مستحکم کریں۔ پڑھنے کی عادت کو یا مطالعے کو ہمیں سیکنڈری ہیبٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے ایک لازمی جزو حیات ماننا ہوگا، کہ جس طرح ہم کسی دن کھانا اسکپ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اپنے مطالعے کے شیڈیول کو بھی اسکپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین کریں، کوئی مخصوص جگہ متعین کریں، اپنی کتابوں کی وش لسٹ تیار کریں، اس سال کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور اسے پروڈکٹیو کیسے بنانا ہے، اس کی پوری تیاری کریں۔ اس سال کم سے کم میرا آپ کو اور اپنے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہر مہینے ایک کتاب تو کم سے کم ایٹ لیسٹ پڑھنی ہے، یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں تو 12 کتابیں ہم کم سے کم پڑھیں، اور وہ کتابیں کون سی ہوں گی یہ آپ اپنے ذوق کے لحاظ سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ عذر بالکل فضول ہے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اگر آپ نے اسکرین کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تو آپ کو لازماً وقت مل جائے گا جس میں آپ اچھی کتابیں، اچھے آرٹیکلز اور کچھ مفید چیزیں پڑھ سکیں۔ لہٰذا
اپنے اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کریے اور اس 5ویں ہیبٹ یعنی ڈیلی بریڈ جو کہ ریڈنگ ہے اس کو مستحکم کیجیے، اس کو اس سال اپنی طبیعت ثانیہ سیکنڈ نیچر بنائیے، یعنی کوئی بھی دن ایسا نہ ہو جس دن آپ نے کچھ صفحات کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ اسے خود میں بھی پیدا کیجیے، اپنے دوستوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کسی گھر کے ذمہ دار ہیں تو اس گھر میں بھی پڑھنے کا ماحول پیدا کیجیے، کیونکہ پڑھائی سے ہی کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی وابستہ ہے۔ یہ ہیں وہ 5 چیزیں جنہیں اس سال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بہت دفعہ ناکام ہوں گے، بہت دفعہ آپ گریں گے، لڑکھڑائیں گے، لیکن شیطان آپ کو مایوس نہ کرے۔ اثر نو سفر شروع کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سال ہماری زندگی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو، جس میں ہم اپنی شخصیت کو خوب سے خوب انداز میں تشکیل دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2026 ختم ہو رہا ہو، اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ 2027 میں ہم یہ کریں گے۔ نہیں، 2026 ہی ہمارا وہ سال ہوگا جس میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بہتر کریں گے۔ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ جم جوائن کر سکتے ہیں تو جم جوائن کیجیے، یا گھر میں ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو گھر میں ہی ایکسرسائز کیجیے، لیکن کچھ نہ کچھ جسمانی ورزش ضرور کرنی ہے، کیونکہ a healthy mind resides in a healthy body۔ لہٰذا اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں، اور اس اصول کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور بہت ہی زرعی، بہت ہی گولڈن اصول ہے کہ اعطی کل ذی حق حقہ، کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق دو۔ ہم اپنے دماغ کی بھی پرورش کریں، اس کی تربیت کریں، اس کا تزکیہ کریں، اپنے دل کو بھی بہترین کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے جسم کو بھی بہترین کرنے کی کوشش کریں، الغرض کہ ہم اپنے پورے وجود کو خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈ سرکلز میں بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ اپنا احتساب ہر مہینے کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ جنوری میں یہ موٹیویشن ختم ہو جائے اور پھر بقیہ مہینوں میں وہی معمول کی زندگی، وہی روٹین لائف شروع ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔